السلام علیکم دوستوں، ہم اپنی زندگی کے کئی موڑ پر خود کو ہارا اور تھکا ہوا محسوس کرتے ہیں۔ کئی مرتبہ ہم اپنی زندگی میں کوئی بڑا قدم اٹھانے سے ہچکچاتے ہیں، صرف یہ سوچ کر کہ شاید ہم اس لائق نہیں، شاید ہمارا فیملی بیک گراؤنڈ اور ہمارے فیملی کی فائنینشیل اسٹیٹس یعنی مالی حالت اتنی اچھی نہیں ہے کہ ہم کچھ بڑا کر سکیں، تو ہم ایک سادہ اور سمپل سی زندگی گزارنے میں ہی خوش رہتے ہیں، کیونکہ ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ اگر ہم اس سے بڑے کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو شاید ہم اس سمپل اور سادی زندگی کو بھی کھو دیں، اور اسی کو کمفورٹ زون کہتے ہیں۔ پر اس سوچ کو غلط ثابت کرنے کے لیے اس مہان شخصیت کی مثال کافی ہے، جنہوں نے ایک ملاح کے گھر میں پرورش پائی اور آگے بڑھتے گئے، یہاں تک کہ وہ پریزیڈنٹ کی کرسی تک پہنچے، جہاں ہندوستان کی تقریباً 125 کروڑ آبادی میں سے کوئی ایک ہی بیک وقت پہنچ سکتا ہے، اور اے پی جے عبدالکلام نے اپنے آپ کو اپنے وقت کا وہ ایک بنایا۔ ہم ان کی زندگی سے کیا کچھ سیکھ سکتے ہیں، اس پر ہزاروں صفحات لکھے جا سکتے ہیں اور گھنٹوں تک بولا جا سکتا ہے، پر اختصار کے ساتھ یہاں ان کے کہے گئے کچھ اقوال اور کچھ کوٹس پر ایک نظر ڈالیں گے، جن کو فالو کر کے آپ بالکل ان کی طرح نہیں، پر آپ اپنی زندگی میں اپنے طریقے سے کامیاب ضرور ہو سکتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ کئی مرتبہ جب ہم اپنی زندگی میں کسی ایک چیز کے اندر کامیابی حاصل کر لیتے ہیں تو اس کی خوشی میں اس قدر ڈوب جاتے ہیں کہ ہمیں خیال ہی نہیں رہتا کہ آگے اور بھی بہت کچھ کرنے کو ہے۔ اسی غلطی کی اصلاح کرتے ہوئے وہ فرماتے ہیں، "Do not take rest after your first victory, because if you fail in second, more lips are waiting to say that your first victory was just luck." یعنی کبھی بھی اپنی پہلی جیت کے بعد اپنے قدم کو ہرگز نہ روکو، مزید کوشش جاری رکھو، وگرنہ اگر تم پہلی کامیابی کے بعد اپنی زندگی کے اگلی جنگ میں ناکام ہو گئے تو یاد رکھو کہ بہت سارے لوگوں کی زبانیں یہ کہنے کے لیے بےتاب ہیں کہ تمہاری پہلی کامیابی محض اتفاق اور قسمت کے سبب تھی، تم اس لائق نہیں تھے، اور تمہاری وہ ناکامی ان لوگوں کو اپنی بات رکھنے کا موقع دے دے گی۔ بسا اوقات ہمیں ہمارے مقصد میں ناکامی حاصل ہونے پر جب ہم بالکل ٹوٹ جاتے ہیں تو ان کا یہ قول ہمیں کافی سہارا دیتا ہے۔ انہوں نے کہا تھا، "If you fail, never give up, because fail means first attempt in learning." یعنی ناکام ہو جانے پر اپنے کوشش کو اور اپنے جدوجہد کو بند نہ کرو، اسے جاری رکھو، کیونکہ ناکامی ہی دراصل سیکھنے اور سمجھنے کی پہلی کوشش ہے۔ پر خیال رہے کہ نیور گیو اپ کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ایک ہی کام میں ناکام ہوتے رہو اور اندھا دھند طریقے سے بار بار اسی کو کرتے رہو، یہ سوچ کر کہ ایک نہ ایک دن کامیابی ضرور مل جائے گی۔ ہاں، کامیابی ملے گی، پر اس شرط پر کہ جب آپ کی ہر دوسری کوشش پہلی والی کوشش سے بہتر ہو، ہر ایک اٹیمپٹ میں آپ اپنی حکمت عملی اور اپنے اسٹریٹجی کو بہتر بناتے رہو، وگرنہ ایک ہی طریقے سے ایک ہی کام کو اندھا دھند کرتے رہنے سے اور پھر نیور گیو اپ کے مالا جھپنے سے کوئی کامیابی نہیں ملنے والی۔ ان کے اگلے کوٹ کی طرف بڑھنے سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اولا، امیزون، فلپ کارٹ یا ان جیسے اور کمپنیوں نے آخر کیا کیا کہ یہ اتنے بڑے مقام تک پہنچے؟ کیا ان لوگوں نے کوئی ایسا کام کر دیا جو آج سے پہلے صرف سے بالکل موجود ہی نہ تھا؟ انہوں نے جو کیا اس کو اگر اے پی جے عبدالکلام کے زبان میں کہیں تو کریٹیوٹی از سیئنگ دا سیم تھنگ بٹ تھنکنگ ڈفرینٹلی، یعنی کریٹیوٹی اور کچھ نیا کر گزرنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کچھ ایسی چیزیں کریں جو اس سے پہلے سرے سے بالکل موجود ہی نہ ہو، بالکل ہی نئی چیز ہو، صرف یہ نہیں، بلکہ کریٹیوٹی کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ دنیا میں جو چیزیں پہلے سے موجود ہیں، جو کام پہلے سے ہوتے آ رہے ہیں، اسی کو کچھ الگ طریقے سے دیکھنا شروع کریں، ایک ایسے طریقے سے کہ آپ سے پہلے کسی اور نے نہ دیکھا ہو یا بہت کم لوگوں نے دیکھا ہو۔ یہی کریٹیوٹی ہے۔ ان بڑے کمپنیوں نے یہی کیا۔ ظاہر ہے کہ ان کمپنیوں سے پہلے بھی خریداری ہوا کرتی تھی، اس سے پہلے بھی ٹیکسیاں چلا کرتی تھی، پر اس سے پہلے آپ کو خریداری کرنے کے لیے دکان پہ جانا ہوتا تھا، ٹیکسی کے لیے سڑک پہ کھڑے ہو کے ہاتھ دکھانا پڑتا تھا، پر ان کمپنیوں نے ایک ایسی چیز کو جو پہلے سے موجود تھی ایک نئے طریقے سے دیکھا، اس کو ڈیجیٹل بنایا، اور پھر یہ کامیابی کی کتنے بلند سیڑھیوں پہ چڑھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں، یہ سب آپ کے سامنے واضح ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے اگر آپ میں بھی کوئی ٹیلنٹ ہے، آپ میں بھی کچھ ایسی بات ہے جو آپ کر سکتے ہیں، پر آپ سے پہلے بھی وہ لوگ اس کو کر رہے ہیں، تو آپ یہ نہ سوچیں کہ
میرے سے پہلے تو بہت لوگ یہ کام کر رہے ہیں تو میں کروں گا تو مجھے کیا ملے گا، ایسا کچھ نہیں۔ اگر آپ اسی کو کچھ الگ طریقے سے کرتے ہیں، لوگوں کو زیادہ سہولت یا کچھ الگ طریقے کی سہولت فراہم کر پاتے ہیں تو ظاہر ہے میدان آپ کے لیے بھی کھلا ہے۔ لائف کے کئی موڑ پر ہم اپنی ناکامی کے لیے اپنی قسمت کو دوش دیتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹیلنٹ نہیں ہے، ہمارے پاس اسکل نہیں ہے، پر خیال رہے کہ یہ ساری چیزیں بیکار کے بہانے ہیں۔ جیسا کہ اے پی جے عبد الکلام صاحب نے کہا تھا، all of us don't have equal talent but all of us have an equal opportunity to create the talent۔ یعنی ہم میں بھلے ہی برابر کا ٹیلنٹ نہ ہو پر ہمارے پاس ٹیلنٹ کو کریٹ کرنے کا موقع برابر ہے۔ بھلے ہی آپ کو گاڑی چلانی نہ آتی ہو، بزنس کرنا نہ آتا ہو، انگلش یا کوئی اور زبان بولنے نہ آتی ہو، مشکل کتابیں پڑھنی نہ آتی ہو، یا کوئی بھی ایسی خوبی، کوئی بھی ایسی اسکل جو آپ اپنے دماغ میں سوچ سکیں وہ نہ آتی ہو، اور ممکن ہے وہ آپ کے دوست کو آتا ہو، تو بھلے ہی یہاں پہ ٹیلنٹ کے اندر آپ دونوں برابر نہیں، آپ کا دوست آپ سے بڑھ کے ہے اور آپ نیچے ہیں، پر خیال رہے کہ اس ٹیلنٹ کو حاصل کرنے کا موقع، یہ اسکل کو کریٹ کرنے کا موقع آپ دونوں کے پاس برابر تھا۔ فرق اتنا ہے کہ آپ کے دوست نے فائدہ اٹھایا اور آپ نے نہیں اٹھایا۔ زندگی کی ریس بھی ایسے ہی چلتی ہے، کوشش کرنے والے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں اور کوشش نہ کرنے والے پیچھے رہ جاتے ہیں اور اپنی قسمت وغیرہ کا بہانہ بناتے رہتے ہیں۔ جیسا کہ اے پی جے عبد الکلام صاحب نے اپنے دوسرے کوٹ میں کہا تھا کہ انتظار کرنے والوں کو بس اتنا ہی ملتا ہے جتنا کہ کوشش کرنے والے پیچھے چھوڑ جاتے ہیں۔ دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی، چونکہ اس ویڈیو میں نے ایک نئی چیز ٹرائی کی ہے، لہذا آپ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسا لگا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اگر آپ کو میرا کام پسند آتا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو شیئر کیجیے۔